بسم اللہ الرحمن الرحیم. محاضرات گلستان سعدی کے سلسلے میں ہم آج تیسری حکایت پڑھنا شروع کریں گے. آج تاریخ کیا ہے؟ آج 17 ہے شاید. 17 تاریخ ہے. 17 دسمبر 2020. جی تیسری حکایت شروع کریں. اس کا پہلا ایسا ہے: ملک زادائی را شنیدم کہ کوتاہ بودو حقیر. ملک زادائی را شنیدم کہ کوتاہ بودو حقیر. میں نے ایک شہزادے کے بارے میں سنا کہ وہ جو چھوٹا اور معمولی حیثیت کا مالک تھا، معمولی شخصیت کا مالک تھا. حقیر معمولی شخصیت کا مالک تھا. حقیر گھٹیا، حقیر کم تر. تو حقیر یہاں بول کر کم تر شخصیت کی طرف اشارہ ہے، اور کوتاہ بول کر کوتاہ اس کے کوتاہ قامت ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی کوتاہ قامت و حقیر شخصیت، یعنی شخصیت حقیر شخصیت دارت، یعنی شخصیتش حقیر بود. اس کی شخصیت جو ہے وہ حقیر تھی، کم تر تھی. ملک زادائی را شنیدم کے کوتاہ بودو حقیر. میں نے ایک شہزادے کے بارے میں سنا جو چھوٹا اور معمولی آدمی تھا، معمولی شخصیت کا آدمی تھا. ملک زادہ، ملک بادشاہ، اور زادہ بادشاہ کا جنا ہوا، بادشاہ کا بیٹا. زادن، زادن جنہ فعل، ہاں یہ مصدر ہے زادن جنہ، اور اس سے فعل ماضی بنے گا زاد، اس نے جنا. اور یہ صفت مفعولی ہے، زادہ جنا ہوا. تو یہ لفظ زادن سے ایک اور لفظ اسی معنی میں زائیدن بھی فارسی میں ہے. زائیدن جننا. زادن اور زائیدن میں ایک فرق یہ بھی نکل آتا ہے کہ زادن پیدا ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، زادن پیدا کرنا کے معنی میں بھی، اور زائیدن کا مطلب ہے جننا، پیدا کرنا. اس سے فعل مضارع بنتا ہے زاید، اور زائد کا دال اڑا دیں تو زا، اس کو یہ فعل امر ہے لیکن اس کو آپ پھر لاحقہ بنا سکتے ہیں اور کسی اسم کا. مثلا شان کے ساتھ آپ زا لگا دیں، شان زا، شان پیدا کرنے والا. تو شان زا لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے. اچھا، تو ملک زادہ، یہ جو زادہ ہے یہ زادن سے، یہ صفت مفعولی ہے، اصل لفظ ہے زادہ. یہ ملک، ملک زادہ یہ خود مرکب اضافی مقلوب ہے، یعنی الٹا مرکب اضافی. مرکب اضافی الٹا وہ ہوتا ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں. فارسی میں عربی کی طرح مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو فارسی میں مرکب اضافی الٹ بھی ہو سکتا ہے، مضاف بعد میں چلا جائے اور مضاف الیہ پہلے آ جائے. مضاف اور مضاف الیہ کو زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لیے انگریزی کا پوزیسو کمپاؤنڈ اپنے سامنے رکھ لیں. پوزیسو کمپاؤنڈ ایسا کمپاؤنڈ جس میں ایک ناؤن دوسرے ناؤن کا مالک ہے. یہ اصل میں فارسی، عربی، اردو کی روح سے مرکب اضافی ہے. انگریزوں نے پوزیسو کمپاؤنڈ، اس مرکب کا یہ نام پوزیسو کمپاؤنڈ رکھ کے
اس تصور کو، اس مرکب کے ساتھ استوار تصور کو محدود کر دیا ہے. فارسی نے ظاہر ہے گرامر کی اصطلاحات عربی سے لی ہیں، تو فارسی میں مرکب اضافی عربی کی اصطلاح ہے. یہ بڑی جامع اور بڑی علمی اصطلاح ہے، اس میں بڑے تصورات ہیں. جب گرامر میں مرکب اضافی کے باب پر بحث کریں، کے موضوع پہ بحث کریں گے تو ہم اس تصور کو زیادہ وضاحت سے کھولیں گے. تو ملک زادہ اصل میں ہے زادہ یہ ملک، جی بادشاہ کا جنا ہوا، زادہ جنا ہوا، زادہ یہ ملک. تو یہ الٹ ہو گیا ملک زادہ. جیسے بت خانہ اصل میں خانہ بت ہے، جی یا میں خانہ خانہ میں ہے، یا شہر یار اصل میں یار شہر ہے، یا ہوش یار اصل میں یار ہوش ہے. تو یہ مرکب اضافی سیدھا اسی طرح ہے. تو فارسی میں پھر الٹ بھی جاتا ہے. جیسے یہاں ملک زادائی را شنیدم، میں نے بادشاہ کے بارے میں سنا. شنیدم کی وضاحت ہو گئی ہے. میں نے سنا کہ کوتاہ بودو حقیر. جی کوتاہ کا ادھر انہوں نے لکھا تھا چھوٹے کا، اچھا پستہ کا چھوٹے، ایسا کوتاہ کا. اب یہ ترجمہ تو کرتے ہوئے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے صرف چھوٹا، جی بالکل. لیکن یہ چھوٹا بول کر مراد وہی کوتاہ قامت. اصل لفظ ہے کوتاہ قامت. جی یہ کوتاہ قامت یہ بھی مرکب، یہ مرکب توصیفی الٹ گیا ہے. اصل میں قامت کوتاہ، چھوٹی قامت، چھوٹا قد. تو کوتاہ قامت چھوٹے قد کا حامل. تو یہاں قامت حذف شدہ ہے، کوتاہ بول کر کوتاہ قامت مراد لیا گیا ہے. جی تو چھوٹا اور معمولی شخصیت کا مالک تھا. اچھا تو آپ اس کو حقیر الشخصیت کر لیں. حقیر الشخصیت یعنی حقیر العمل، جس کا عمل حقیر ہو، چھوٹا ہو، کم ہو، یعنی عمل حقیر. حقیر العمل ہم بولتے ہیں، الٹ دیتے ہیں مرکب توصیفی کو. تو حقیر العمل، جیسے ہم کہتے ہیں کثیر المقدار، یہ اصل میں ہے مقدار کثیر. مقدار کثیر مرکب توصیفی ہے، مقدار موصوف، کثیر اس کی صفت. اس کو ہم الٹ دیتے ہیں، کثیر المقدار بنا دیتے ہیں. تو اب یہ اسم صفت ترکیبی بن گیا، کثیر المقدار، بہت زیادہ مقدار کا مال. اچھا قلیل القیمت اصل میں ہے قیمت قلیل، تھوڑی قیمت. تو قلیل القیمت تھوڑی قیمت والا. تو اسی طرح آپ حقیر الشخصیت کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ہے شخصیت حقیر، کم تر پرسنالٹی، کم تر شخصیت، حقیر شخصیت. تو حقیر الشخصیت معمولی شخصیت کا مالک. تو وہ جو شخصیت ہے یا قامت کا لفظ ہے وہ یہاں حذف شدہ ہے. اس کے شروع میں لائے جانے والے یہ دونوں الفاظ کوتاہ اور حقیر. یہ کوتاہ یہ بھی اصل میں یہ کوتاہ صفت ہے اور حقیر بھی صفت ہے. تو صرف صفات بول کر اس سے مراد جو اس کا موصوف ہے وہ لیا جا رہا ہے. کوتاہ کا اصل موصوف قامت ہے اور حقیر کا اصل موصوف وہ شخصیت ہے. اچھا لیکن بعض لوگوں نے اس کو حقیر الشکل بھی لکھا. حقیر الشکل یعنی جس کی شکل حقیر شکل کا مالک، یعنی حقیر الصورت سمجھ لیں، یعنی حقیر صورت کا. یہاں صورت حذف شدہ ہے. تو یہ اس طرح لفظ تو دو ہیں لیکن اپنے اپنے مرکب یعنی مکمل مرکب کے یہاں نمائندہ بن گئے. میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں، بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں، شہزادے کے بارے میں سنا جو پست قامت اور حقیر صورت کا حامل تھا، حقیر شخصیت کا مالک تھا. آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. زیادہ تر مترجمین نے حقیر صورت یہاں سمجھا ہے. تو کیا ہے پھر آگے؟ اس کے بعد یہ بود کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے الفاظ کی، جن الفاظ کی
پیچھے وضاحت ہو گئی ہے، ان کی یہاں وضاحت دوبارہ کرنے سے وہ وقت کا ضیاع ہے. جی آگے کیا؟ وحقیر و دیگر برادران بلند و خوب روی. اچھا، وہ دیگر برادران بلند و خوب روی. بلند و خوب روی. اچھا، یہ جو خوب روی، اب یہ خوب روی، اب یہ روی کا لفظ آگے وہ جو پیچھے لفظ ہے نا حقیر، اس کی وضاحت کر دیتا ہے. یعنی حقیر الصورت خوب روی. اور کوتاہ کا الٹ بالکل الٹ فارسی میں بلند ہے. کوتاہ چھوٹا، بلند بڑا. کوتاہ پست اور بلند اونچا. تو کوتاہ قامت ادھر آتا ہے بلند قامت، یا کوتاہ قد اور ادھر آتا ہے بلند قامت. کوتاہ قد و حقیر صورت بود. بادشاہ یا ملک زادہ را شنیدم کہ کوتاہ قد و حقیر کوتاہ قد بود و حقیر صورت. میں نے ایک بادشاہ زادہ شہزادہ کے بارے میں یہ شہزادہ بھی فارسی کا لفظ ہے، یہ خالص فارسی کا لفظ ہے، لیکن ملک زادہ ملک عربی کا لفظ ہے اور زادہ فارسی سے ہے. کوتاہ قد چھوٹے قد کا حامل تھا اور حقیر صورت کا مالک تھا. اچھا، و دیگر برادرانش، یہ جو برادران ہے یہ بھی اصل میں برادرانش ہے. تو برادرانش اگر ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے بھائی، لیکن یہاں برادرانش میں جو ضمیر اضافی ہے، متصل ضمیر اضافی، وہ حذف کر دی گئی ہے، کیونکہ سمجھنے والے کے لیے عبارت میں قرینہ موجود ہے کہ اس کے دوسرے بھائی، دیگر دوسرا. اور یہ دیگر کی جمع بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے. دیگر کی جمع دیگران، دیگر کی جمع الف نون کے اضافے سے دیگران بن جاتی ہے. یہ فارسی کی جمع سالم ہے. اچھا، برادر کی جمع آگے برادران ہے. جب برادران جمع ہے تو دیگر کو جمع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دیگر کا موصوف آپ نے حذف کرنا ہے، صرف دیگر سے اشارہ دینا ہے، جیسے پیچھے حقیر بول کر اصل میں حقیر صورت مراد لیا گیا ہے، اور کوتاہ بول کر کوتاہ قد سمجھا گیا ہے. تو یعنی اسم صفت حقیر اور کوتاہ اس نے پورے مرکب توصیفی کا مفہوم دے دیا ہے. تو اب اگر آپ نے پورے مرکب توصیفی کا مفہوم صرف دیگر بول کر مراد لینا ہو اور مرکب توصیفی میں موصوف جمع کی صورت میں ہو تو پھر دیگر کو دیگران کر دیا جاتا ہے. دیگران دوسرے لوگ. یہاں ہے دیگر برادرانش، یعنی دیگر برادران اس کے دوسرے بھائی بلند قامت و خوب روی، جبکہ اس کے دوسرے بھائی اونچے قد کے اور خوبصورت لوگ تھے، خوبصورت افراد تھے. اچھا، یہاں خوب روی اصل میں ہے روی خوب. روی خوب حسین چہرہ، حسین صورت. روی چہرہ، خوب یہ بھی اسم صفت ہے، یہ بد کا الٹ آتا ہے. اچھا، لیکن یہاں یہ خوب ادھر حقیر کا الٹ آیا ہے، تو یہ بھی الٹ گیا مرکب توصیفی. اب یہ اسم صفت ترکیبی بن گیا، خوب روی، اچھی صورت والا. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ اور ادھر سر انہوں نے مشکل الفاظ کے معنی میں برادران املا میں غلط لکھا ہوا ہے. برادران کس کتاب میں یہ املا کی غلطی ہے؟ رہبر فارسی میں برادران کیسے لکھا ہے؟ بے رے دال رے الف نون. بے رے دال رے الف نون. جی، رے وہ تو دردران، یہ بردران بن گیا. بردران یہ غلط ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کے بارے میں کتاب چھاپنے والوں کو اطلاع کر دیں. جی آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے باری پدر بکراہت و استحقار بکراہت و استحقار درو نظر می کرد. باری ایک بار، پدر باپ،
بکراہت و استحقار، ناپسندیدگی اور اس کو ناپسندیدگی اور اسے حقیر گردانتے ہوئے، اسے ناپسند کرتے حقیر گردانتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار باپ نے حقارت و ناپسندیدگی، یہ بھی ترجمہ کیا، حقارت و ناپسندیدگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ بنتا تو یہ ہے، لیکن یہ بھی ایک کیفیت ہے، باپ اسے دیکھ رہا تھا، حقارت و ناپسندیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ ایک بار باپ اس کو حقارت و ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ کراہت ناپسندیدگی اور استحقار، اس کا ترجمہ ہم نے حقارت کر لیا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، دونوں عربی الفاظ ہیں، یہ مرکب عطفی ہے، حقارت و کراہت و استحقار۔ اچھا، اگر یہاں صرف کراہت کا لفظ بھی رکھا جاتا، بکراہت درو نظر می کرد، تو بھی بات ٹھیک تھی، لیکن کراہت بول کر بات میں وہ زور پیدا نہیں ہو رہا جو استحقار لفظ کے ساتھ اب آ گیا ہے۔ یہ مرکب عطفی کبھی ایسے دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں روز و شب، روز اور شب ایک دوسرے کا الٹ ہے، لیکن کبھی یہ ایسے دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا مترادف ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں علم و دانش، علم عربی کا لفظ ہے، دانش فارسی کا لفظ ہے۔ علم علم یعلم سے ہے جاننا، اور دانش دانستن، دانست اور دانت سے ہے دانش حاصل مصدر، معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن ہم علم و دانش بول کر اصل میں علم کا وقار بڑھاتے ہیں، یا اسی طرح ہم بولتے ہیں عقل و خرد، اب عقل عربی کا لفظ ہے اور خرد فارسی کا لفظ ہے، تو معنی دونوں کا ہی ایک ہے، عقل و خرد، عقل کا ترجمہ خرد ہے۔ اس طرح یہ مرکب عطفی مرکب مترجم بن جاتا ہے، ایک دوسرے کا ترجمہ کرنے والا مرکب، اس طرح کا نا لفظ لا کر، اس طرح کا یعنی مترادف الفاظ ایک ہی بار بول کر دراصل ہم اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم پنجابی میں بھی نہ اتھے بندہ نہ بندے دی ذات، بات تو ایک ہی ہے لیکن اتھے کوئی بندہ نہیں سی، اس سے اتنا زور پیدا نہیں ہو رہا کلام میں جتنا نہ اتھے بندہ نہ بندے دی ذات، اس سے جو زور پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہاں گفتگو میں یعنی اس بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ باپ اسے ناپسندیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ استحقار کا مطلب بھی ہے کسی کو حقیر سمجھنا، اصل میں استحقر یستحقر، کسی کو حقیر جاننا، تو استحقار اسے ناپسندیدگی سے اور حقیر جانتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ اس کا ایک اور زیادہ وضاحتی ترجمہ ہو گیا۔ ایک بار باری، ایک بار، یہ بار کے ساتھ چھوٹی یہ یا وحدت ہے، ایک بار، پدر باپ، بکراہت، یہ اصل میں با کراہت ہے، بکراہت کو با بے الف با پورا سمجھ لیں، کے ساتھ کے معنی میں، جیسے با عمل ہوتا ہے، عمل والا، عمل کے ساتھ، تو بکراہت و استحقار، کراہت ناپسندیدگی کے ساتھ اور حقیر سمجھتے ہوئے، درو اس میں لفظی ترجمہ در او ہے، اصل میں در کا مطلب میں، اور او یہ جو در کے ساتھ واو ہے یہ اصل میں او ہے، در او، نظر می کرد اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، یہ جو در او نظر می کرد، اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی شخصیت پہ نظر ڈال رہا تھا، اس کی شخصیت کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو اس لیے یہاں آ رہا ہے در او۔ تو در کبھی کبھی میں کے معنی میں آتا ہے، در کبھی
کے معاملے میں کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں در اس انداز سے آیا ہے کہ اب ہم اس کا ترجمہ یہاں در کا نہ میں کر سکتے ہیں نہ کے معاملے میں کر سکتے ہیں، یا اس کو دیکھ رہا تھا ہی ترجمہ کریں گے. ہمارا محاورہ اس جملے سے اسی طرح ملتا ہے. اچھا، نظر می کرد یہ فعل ماضی استمراری ہے. اس میں جو اصل لفظ ہے وہ ہے کردن. کردن کرنا سے، کردن اور کرنا ملتے جلتے الفاظ ہیں. کردن سے فعل ماضی بنتا ہے کرد. اور میں نے پچھلے کسی لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں اگر میم چھوٹی یہ می کا اضافہ کر لیں کسی بھی فعل ماضی کے شروع میں تو وہ فعل ماضی استمراری بن جائے گا. مثلا میں نے مثال کہا ہوگا می رفت، وہ جا رہا تھا، وہ جاتا تھا. تو می رفت، می رفتند، می رفتی، باقی گردان آپ اس طرح بنا لیں. تو یہ نظر می کرد وہ دیکھ رہا تھا، نگاہ کر رہا تھا. آگے کا ترجمہ پھر ماضی میں کریں گے تو ماضی استمراری میں کریں گے، پاسٹ کنٹینیوس میں کریں گے. جی. ماضی یعنی کیا ہے؟ واز گوئنگ، ہی واز گوئنگ، جی بالکل اس طرح ترجمہ ہو جائے گا. سمجھ آ گیا. جی آگے کیا ہے؟ اچھا، کتنی دیر کا ہو گیا یہ لیکچر؟ ہو گیا. جی، نظر می کرد کے بعد ادھر انہوں نے مشکل الفاظ کے معنی میں در نظر میں کرد لکھا ہوا ہے، غلطی در نظر می کرد نہیں، درو نظر می کرد. اور معنی کیا لکھا ہے مشکل الفاظ اسے میں؟ دیکھ رہا تھا. درو، اسے دیکھ رہا تھا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے پھر پسر بفراست و استبصار بجائے پسر بفراست و استبصار، یہ بھی اسی طرح پھر مرکب عطفی آ گیا. پسر بفراست و استبصار، بیٹے نے ذہانت و فطانت سے. پسر بفراست و استبصار، آگے کیا لکھا ہے؟ بجائے بجائے یا ورد و گفت، بیٹے نے ذہانت و فطانت سے سمجھ لیا اور کہا. بیٹا اپنی ذہانت و فطانت کے ساتھ معاملہ سمجھ گیا اور بول پڑا یہ اور بولا. تو یہ جیسے وہ نظر می کرد پیچھے کہیں آیا ہے، اسی طرح بجائے آورد یہ بھی پیچھے کہیں آیا ہے. بجائے آورد وہ اپنی جگہ پہ لے آیا. لفظی ترجمہ بجا، اسی سے بجا آوری ہماری اردو میں جی. بجا آوری یعنی کسی کام کی بجا آوری، کسی کام کو اس کما حقہ کر لینا. یہ بجا آوری اسی بجا آوردن سے ہے. یہاں بجا آوردن وہ سمجھ گیا، بات کی تہ تک پہنچ گیا. فعل ماضی ہے، اس کی وضاحت ہو گئی ہے پیچھے. یہ با فراست و استبصار، فراست ذہانت اور استبصار کا مطلب بھی ذہانت، دیکھ بھال، یعنی دیکھنا. یہ استبصار اس کا بنیادی مادہ ہے بے سواد ریز. السلام علیکم. استبصار کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو استبصار ظاہر ہے بصر، بصارت اور بصیرت سے، یہ استبصار ہے. تو یہ بصیرت کے ساتھ، اور ذہانت تو فطانت، اب اس کا صحیح ترجمہ ہوگا. تو بفراست و استبصار، ذہانت و فطانت کے ساتھ. فراست کا ترجمہ ذہانت کر لیں اور استبصار کا ترجمہ فطانت کر لیں، ایک ہی بات ہے. تو بفراست و استبصار، بجائے آورد سمجھ گیا، اپنی ذہانت و فطانت سے معاملہ سمجھ گیا اور اس نے کہا، وہ گفت اور اس نے کہا. جی آگے ای پدر کوتاہ، ای پدر، اے باپ یا ابا جان، کوتاہ خرد مند بہ، کوتاہ خرد مند بہ، کہ نادان بلند، کہ نادان بلند. کوتاہ خرد مند بہ کہ نادان بلند. عقل مند چھوٹا بہتر ہے یا
نادان بڑا، عقل مند چھوٹا بہتر ہے یا نادان بڑا؟ نہ ہرچے بقامت اچھا، نہ ہرچے بقامت کہتر بقیمت بہتر، یہ اس طرح بھی ہے، نہ ہرچے بقامت مہتر بقیمت بہتر. اسے آئندہ زیر بحث لائیں گے، فل سر دست اسی پر اکتفا کریں گے. ہاں اس کو ذرا سمجھ لیں کہ ای پدر کوتاہ بلند کوتاہ خرد مند. یہ کوتاہ خرد مند مرکب توصیفی ہے، کوتاہ چھوٹا اور خرد مند عقل والا. کوتاہ خرد مند عقل مند چھوٹا، اور نادانے بلند اونچا، بلند قامت نادان، یعنی وہ اونچا جس کی عقل اس کے گٹوں میں ہو وہ اچھا ہے، یا ذہین و فتین پست قد آدمی وہ بہتر ہے. یہ بات تو کوتاہ نادان بلند یہ بھی مرکب اضافی ہے. نادان موصوف ہے اور بلند اس کی صفت، جیسے خرد مند صفت ہے اور کوتاہ یہاں موصوف. نادان یہ اصل میں نا حرف نفی ہے جو دان سے پہلے آیا ہے. نادان نہ جاننے والا. یہ نادان بھی اپنی جگہ صفت ہے اور بلند بھی صفت ہے. یہ منفی صفت ہے اور بلند یہ خود مکتفی صفت ہے، اپنی جگہ مثبت. لیکن یہ مرکب توصیفی اصل میں یوں ہے کہ مرد کوتاہ قد خرد مند، بندہ کوتاہ قد خرد مند، یعنی عقل مند چھوٹا قد رکھنے والا بندہ وہ بہتر ہے، مرد بہتر ہے، یا مرد نادان بلند، یا لمبا یعنی اونچا نادان آدمی، نادان مرد. تو یہ نادان کا پھر موصوف ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ موصوف انسان ہے تو وہ انسان یہاں وہ موصوف حذف شدہ ہے. لیکن ترجمے سے یعنی عبارت کا سیاق و سباق ہمارے ترجمے کے لیے پوری گنجائش فراہم کر رہا ہے. نادان آدمی، اونچے قد کا نادان آدمی اور چھوٹے قد کا عقل مند انسان، اس طرح کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس میں جو دان ہے یہ اصل میں دانستن سے دان ہے. دانستن جاننا، دانست اس نے جانا، اور دانست حاصل مصدر بھی. اچھا، اس سے دیدہ دانستہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دیدہ دانستہ کا لفظ کہ یہ جو ہے نا وہ مرکب. اچھا، اس سے پھر داند فعل مضارع ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا، وہ جانے، داند. اور اس سے یہ دان لاحقہ کسی بھی شخص کسی اور اسم کا، مثلا سائنس کے ساتھ ہم اردو میں لگا لیتے ہیں دان کا لفظ، سائنس دان، سائنس جاننے والا، یا اور اس طرح الفاظ آپ جاننے والا کے معنی میں دیکھ سکتے ہیں. چلے بھائی پھر اسی پر اکتفا کریں آج، باقی انشاءاللہ. نہ ہرچے بقامت کے یہ ہوگی، ہاں اس کی وضاحت ہوگی سر؟ نہیں، اس کی نا بات شیروں کے ساتھ کریں گے. ہاں وہ پھر کل کریں، نیچے اشعار رہتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ کریں.